السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ہماری کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، اس بات سے کہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، مثال کوئی سی بھی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، یعنی اس سے بھی حقیر چیز۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس لیکن وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، إِنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ جو کفروا، کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا، اور اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو، وما یضل بہ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ، الا الفاسقین، مگر فاسق لوگوں کو ہی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے میں نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی یا پھر اس سے بھی حقیر چیز کی۔ اے ایمان والو، تو اس اپنے رب کی جانب سے جو صحیح سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پیغام ہر طریقے سے صحیح ہے، مگر کفار کہتے ہیں اس مثال کے ساتھ اللہ نے کیا مراد لی ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے، جن کا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر ایمان لاتے ہیں، اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ بڑی سے بڑی چیز کا انکار کر دیتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں حیل و حجت اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہی حال فاسقوں کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دلائل کے ساتھ قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ کافروں نے ایک دوسرے طریقے سے پھر اعضا نکالنا شروع کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم کتاب کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ نہیں شرماتا کوئی مثال بیان کرنے میں، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں اس حقیر چیز کو پیدا کرنے میں نہیں شرماتا، یعنی مچھر یا اس سے بھی کوئی عام یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز، جب اللہ رب العزت نے اسے پیدا کرنے میں عار محسوس نہیں کی تو میں اس کا ذکر کرنے میں عار محسوس کیوں کروں گا۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون ما، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو، امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بہی، اس کے بارے میں، ان یصلا، یہ کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ اس آیت مبارکہ میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ عہد جو انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے تھے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے مخلوق کو کی۔ دوسرا عہد جو اہل کتاب یعنی اہل توریت سے لیا گیا کہ وہ آخری نبی کے آنے کے بعد ان کی تصدیق کریں گے اور ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ تیسرا عہد الس جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا۔ واللہ عالم۔ کیفا، کیسے، تکفرون باللہ، تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم، اور حالانکہ تم تھے، امواتن،
مردے، فَأَحْيَاكُمْ تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہی زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی، اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے۔ پہلی رائے یہ کہ قبر کی زندگی کم یا دینی زندگی میں شامل ہوگی، جبکہ صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ ہے اور اس کا سرنامہ ہے، اسی لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے، اور پھر سب کو اس دنیا کی زندگی کے بعد لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ هو الذی وہی ہے اللہ جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، لکم ما تمہارے لیے جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسوہن چنانچہ اس نے ٹھیک کر کے بنا دیا انہیں 7 سماوات آسمان، وہو اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا جس کا وہ اپنے نفسوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے ایک اور دلیل کو ذکر فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق انسان جب اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو رب کی قدرت نظر آتی ہے، جیسے 7 آسمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، ہاں البتہ زمین کو پھیلایا آسمان کی تخلیق کے بعد ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب کہا، ربک للملائکۃ آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن ایک خلیفہ، قالو تو انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بناتا ہے، فیہا اس میں، من یفسد اسے جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، وما نحن اور ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، قالا اللہ نے کہا، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہیں، ان کا مسکن آسمان ہے۔ اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق وہ اپنے عمل کی تکمیل کرتے ہیں اور اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، یعنی وہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، اور یہ کہنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، غلط ہے۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کی طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی وجہ سے تھا کہ اللہ کی اس میں ایسی کیا حکمت ہے جو ایسی مخلوق کو بنا رہا ہے جو زمین میں خون اور فساد برپا کرے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی حکمت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اے رب، اس مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں
ایسے بھی ہوں گے جو فساد پھیلانے والے ہوں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم موجود ہیں، اور ہم سے وہ خطرات بھی نہیں ہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ مصلحت جانتا ہوں جس کی بنا پر میں انہیں پیدا کر رہا ہوں، اس کے باوجود کہ ان میں کچھ لوگ فاسد بھی ہوں گے تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، صالحین، شہداء اور زہاد بھی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور انبیاء کرام کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھائے، آدم اسماء، آدم کو نام، کلہا، سب کے سب، ثم عرضہم، پھر اس نے پیش کیا انہیں، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقالا، انبئونی، پھر کہا تم خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہاں اسما سے مراد اشخاص و اشیاء کے نام ہیں اور ان کے خواص اور فوائد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ رب العزت نے القا اور الہام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہیں کر سکے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں پر اپنی حکمت اور تخلیق آدم واضح کر دی۔ آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن قیامت کے دن جب جمع ہوں گے اور کہیں گے، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم کسی سے اپنے رب کے سامنے سفارش کرائیں، تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہم اس جگہ سے راحت پائیں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میں اس قابل نہیں، اور اپنا گناہ یاد کریں گے اور اس پہ عار محسوس کریں گے۔ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ صف مومن آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی فرمائیں گے، میں اس قابل نہیں ہوں، اپنا گناہ یاد کر کے عار محسوس کریں گے۔ آپ نے اپنے رب سے ایک سوال کیا تھا جس کا علم آپ کو نہیں تھا، پھر وہ کہیں گے کہ تم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، تو لوگ ان کے پاس آئیں گے اور یہی گزارش کریں گے، تو وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں اپنے رب کے سامنے جانے میں عار محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں۔ پھر وہ فرمائیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے، میں اس قابل نہیں ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چلوں گا، پھر اللہ رب العزت سے اجازت طلب کروں گا تو وہ مجھے اجازت عطا فرمائے گا، پھر میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو فوراً سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدہ ریز رکھے گا اور میں سجدے میں رہوں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا سر اٹھائیے اور سوال کیجیے، پھر میں سوال کروں گا اور میری سفارش قبول کی جائے گی تو میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے اسی وقت سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور پھر انہیں جنت میں داخل کر کے اپنے رب کے پاس آؤں گا اور اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر جاؤں گا، پھر شفاعت کرواؤں گا اور پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں انہیں جنت میں داخل کر کے پھر اپنے رب کے پاس تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی مرتبہ بھی آؤں گا اور کہوں گا کہ
کہ اب تو جہنم میں صرف وہ رہ گیا ہے جسے قرآن نے روکے رکھا ہے اور جس کے لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا واجب ہو گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس حدیث کو مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔